ملی زندگی کی نہایت ہی اہم شخصیتیں تھیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور یہاں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک میرے استاد جناب مولانا ابن حسن صاحب نونہروی، اور پھر ہمارے بزرگ مولانا محمد مہدی صاحب زید پوری، ہمارے محترم بزرگ جناب مولانا کربیانی صاحب اللہ، اور ہمارے اچھے دوست جناب مولانا یوشا فیضی صاحب، ان سب کے لیے آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم الذین عظم اللہ عنہم الرزق وطہرہم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صلوات آخری اس تیسری گفتگو میں بھی میں آپ سے یہی بات عرض کروں گا کہ اچھا انسان کسے کہا جاتا ہے، اچھا انسان کون ہوتا ہے، اور مذاہب نے بھی ہر انسان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے مختلف کلچر، تہذیب، سوسائٹیز جو دنیاوی قوانین ہو، وہ بھی اس بات پر کوشاں رہتے ہیں کہ اچھا انسان بن سکے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور کون ایسا ہے انسان جو یہاں تک کہ اگر انسانی زندگی میں اور انسانی سوسائٹی میں جو بدترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اچھے انسان بنیں۔ یہ ہمارے سامنے کی زندگی، اس لیے ہم اس بات پر بہت سی مثالیں ہیں اور واقعات اور تاریخی حقائق جن کو ہم بیان کریں تو آپ مطالعے والے حضرات ہیں، کتابی زندگی والے لوگ ان چیزوں کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ خالی مجالس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے نوجوان بچوں کو، دوستوں کو ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی، ایک متوجہ کرنے کی بات۔ اسی لیے شاید کا میں نے اس سال انتخاب کیا کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا عنوان کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بنیادی بات جہاں سے اچھی یا بری بنے گی وہ یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، اور سامنے والے کو ہم کیا سنا رہے ہیں۔ تبلیغی زندگی، اسلام تبلیغی مذہب ہے، پریچنگ ہے، بات پہنچانا ہے، تبلیغ بات پہنچانا۔ کیسے پہنچائے؟ تو ہم آپ کے سامنے عقائد کی زندگی سے اگر بیان کرنا شروع کریں تو ابھی یہیں سے مجلس کا پورا دوسرا ہو جائے گا، جو بہت سے حضرات کو انتظار ہوگا کہ میں کس طرح کا ہوں۔ لیکن میرا ایک جذبہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہر وقت وہ تو باتیں ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ موقع ہوگا کہ ایک تاریخی واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ دیکھیے عقائد کی زندگی میں آدمی اپنے عقیدے پر، اچھے عقیدے پر، صحیح عقیدے پر، تو اس کی ہم سب آپ بھی جانتے ہیں اس کی مدد ہوتی ہے۔ شروع میں وہ ایک محترمہ تھی، اپنے گھر میں مومنہ تھا، اور ان کو بڑی عادت تھی ہر بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے۔ پانی کا گلاس اٹھایا بسم اللہ، کوئی کاغذ اٹھایا تو بسم اللہ، ہر بات پر انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت تھی۔ اور متاسفانہ یہ کہ جو ان کے شوہر تھے وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے، ان کو نہیں پسند تھی بات یہ بسم اللہ ہر بات۔ وہ بیچاری مومنہ ہر بات پر اسی تہذیب کی عادی تھی کہ ہر بات میں بسم اللہ۔ ان کو اتنی تکلیف پہنچتی تھی ان کے بسم اللہ کہنے سے کہ انہوں نے طے کیا کہ ان کو ہمیں سبق دینا چاہیے۔ سبق دینے کے لیے انہوں نے کچھ سونے کی کوئی چیز اشرفی ہو یا سونا ہو یا انہوں نے ان کے ہاتھ رکھوائی، اس کو رکھ لی، جب ہم مانگے تو دے دیجیے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا
انہوں نے مومنہ نے کہاں لے جا کر اسے بسم اللہ کہہ کے رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا. یہ دیکھتے رہے، فلاں کو نہ فلاں کو شاہ فلاں بخشا. جب وہ مومنہ ادھر ادھر کام میں گئی، انہوں نے وہ سونا جا کے چپکے سے نکالا اور لے جا کے دریا میں ڈال دیا. اب میں مانگوں گا ان سے تو کچھ بھی تھا ان کے بعد سونے کی ٹکی ہے تو میں ان سے مانگوں گا ہی، شرمندہ ہوں. جا کے اپنی دکان پر بیٹھ گیا. سارا دن گزرا دکان. بیچ میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہم نے 2 مچھلیاں شکار کی، اگر مول لینا چاہو تو مول دے دو. مول لے لی، گھر بھیج دی وہاں کہ اس کو تیار کر کے رکھنا، جب ہم شام کو آئے تو ہمیں کھانے میں ٹھیک سے مل جائے. جب یہ گھر پہنچے شام کے وقت انہوں نے کھانا لا کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے اپنی محترمہ کو چڑھانے کے لیے کہا، ستانے کے لیے اور سخت باتیں سنانے کے لیے، وہ میں نے جو سنا رکھوایا تھا وہ ہمیں دے دو. اس مومنہ نے جا کر اسی بکسے سے وہیں سونا لا کر دے دیا. بڑی حیرت ہوئی، میں تو دریا میں پہ گیا تھا، یہ کہاں سے مل گیا؟ تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہ تم نے مچھلیاں بھیجی تھی، مجھے ایک مچھلی کے پیٹ میں نے چاٹ کیا تو اس کے اندر سے نکلا، میں نے جا کے وہیں رکھ دیا تھا. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ میں غلط کرتا تھا. یہ بھی بسم اللہ کے کہنے کے عادی ہو گئے. اس لیے کہ ہم لوگ ایسے چھوڑنے میں بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہے. بسم اللہ پر باتیں، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کیا فضائل ہے، کیا فضائل ہے، کیا بہت کچھ ہے. میں نے اس میں سے ایک بات، تو ہم اس کو بھی سرنامہ کلام قرار دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے اسلامی یا دینی یا روحانی، اس میں ہمیں سامنے والوں کی ضدوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی جگہ صحیح ہیں تو بات صحیح ہو کر رہی ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. بہت دیر سے ہماری اس کمرے میں یہی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اسی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے ساتھ. دیکھیے اگر میں یہ کہ دعوت کس طرح دو اور تبلیغ، میں کبھی ممبر پر عادی نہیں ہوں، کچھ کیفیت ہے، اس لیے تھوڑا آپ ساتھ ایک صلوات پڑھیں. یہ بہت کم ہوتا ہے زندگی میں، میرا کچھ مجبوری محسوس کر رہا ہوں میں آپ سے. ہمارے پاس جو اچھا انسان بنانے کی باتیں سب نے کی ہے اور ہم اور آپ بھی اس پر کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے ان چند باتوں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے. اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے، میں اس کو اکثر اپنے موضوع بنا کے بات کرتا ہوں یا بھی پیش کرتا ہوں. اچھا انسان آپ کے نزدیک کون ہوگا؟ یہ جتنا اچھا عالم ہو اتنا ہی اچھا ہو، اچھا انسان ہے. ایک اور صاحب سے پوچھا آپ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے؟ جی وہ جتنا اچھا میدان میں لڑنے والا اتنا ہی اچھا انسان. تو اگر پلٹ کر سے پوچھ لوں تو جو میدان میں لڑنے والی اور کیا، لڑنے والا ہو تو بڑا اچھا، تو لڑنے والی وہ ملے گی نہیں، بہت کم ملیں گی. جب بہت کم ملیں گی تو اس کا مسئلہ یہ ایک پوری صرف انسان کی اچھی نہیں ہے، یہ تو کہا نہیں جائے گا. اچھا اور کون؟ کسی اور صاحب سے اور کیا چیز جو بہت سخی ہو. ٹھیک ہے آپ بتلائیے. انہوں نے کہا جی جو بہت زیادہ دونوں دنیا کے ساتھ رہے ہوں، محبت اور اخلاق سے پیش آتا ہو. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک چوائس ہے، انتخاب ہے، اس کی پسند ہے کہ وہ یہ کہے یہ اچھا ہے یہ نہیں. اور اللہ میں نے دیکھا نہیں یاد ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک صلوات. یہ نام کے صغیر ہیں، ویسے علم میں بڑے کبیر ہیں ماشاءاللہ. تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ کیا ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے. اللہ میں اس پر کبھی کہہ چکا ہوں کہ ان سب کے ساتھ ایک صفت ضروری ہے.
اگر وہ صفت ہے تو عالم کا علم اچھا ہے، سخی کی سخاوت اچھی ہے، شجاع کی شجاعت اچھی ہے، کسی اور کا کسی احسان اچھا ہے، اور کسی کی شجاعت اچھی ہے، یہ سب اچھی ہے اگر اس کے ساتھ ایک صفت ہو۔ اور وہ صفت ہے اس انسان کے لیے رحم کی صفت۔ اتفاق سے میں ابھی کچھ عرصے پہلے گجرات میں مہوا میں تقریب ایک بڑا پروگرام تھا، اس میں مراری باپو ہمارے اچھے دوستوں میں وہ بھی جمع تھا، تو وہ بھی بیٹھے تھے، ہم نے تقریب یہی بات کہی، تو بہت زور و شور سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں علم ہے، رحم نہیں ہے، علم کی صفت ہے مگر رحم نہیں ہے، تو جانے کتنی جگہوں پر یہی علم اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا، اور دوسروں کے لیے بھی۔ سخاوت ہے، رحم نہیں ہے، غلط جگہ پہنچ جائے گا مال، صحیح جگہ نہیں پہنچے گا۔ شجاعت ہے، علم نہیں ہے، بربریت پسند بن جائے گا۔ تو ہر جگہ رحم کی صفت ہو، یہی اسلام بتانا چاہتا ہے۔ قرآن میں آؤ تو رحم ملے گا، اہل بیت اطہار میں آؤ تو رحم ملے گا، ائمہ معصومین میں آؤ تو رحم ملے گا۔ حضور کی ساری زندگی میں رحم ہی رحم نظر آئے۔ تبلیغی گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں یہاں پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ تبلیغی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے مبلغ کیسے تبلیغ کریں۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ایک جاننے والا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، میرے بھائی فرض ہے خالی یہ تو میں نے کہا کہ آپ دھیانی ہے، جتنے بھی ہماری اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہوں، میں ان کے سامنے اگر ابھی یہاں پر چاہوں تو پوری تاریخ اسلام اپنے اس موضوع کو سامنے رکھ کر شاید اسی وقت کے اندر جتنے مجلس میں ختم کروں پیش کر لے جاؤں گا، بڑے یقین سے کہتا ہوں پوری تاریخ اسلام پیش کر لے جاؤں گا جہاں یہی بات مضبوط ہوگی کہ رحم رحم رحم۔ لیکن آئیے ہم اس سے ہٹ کر ایک بات کر لیں، ایک صلوات کیونکہ جہاں پر بھی ہماری تبلیغی زندگی ہے اور ہمیں دنیا تک پریچنگ کرنا ہے، اسلام کو پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اسلام کی بات کو صحیح طور پر پہنچانا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری قرآنی زندگی سے لے کر اور پوری ہماری عملی زندگی میں کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے۔ اگر ہمارے پاس رحم کا جذبہ ہے اور رحم و محبت، خلق اور اخلاق کے لیے میں کہوں گا کہ اخلاق کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی جذبہ رحم ہو، ورنہ دکھاوے کا اخلاق بن جائے گا، واقعی اخلاق نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو کبھی کبھی ذہن میں جاتا ہے کہ میں یہ بھی کہوں گی یہ بھی کہوں، لیکن جلدی بات کو سمیٹ کر کہوں کہ ہمارے قرآن کریم چاہیے نا ایک ایسی مثال دیں جو سامنے آ جائے۔ سورہ الانبیاء کی 107ویں اور 108ویں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں کہوں تو بہت سے کو برا لگے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے۔ سورہ الانبیاء، سارے عالم اسلام سے میں پوچھوں کہ آپ کے پاس اسلام کی سب سے پہلی بیسک بنیادی تبلیغ کیا ہے؟ جواب ملے گا لا الہ الا اللہ، وحدانیت، کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلوات اللہ۔ اسلام کی بنیادی تبلیغ جو جہاں سے بات شروع ہوگی، پہلے اللہ، جس بچے سے پوچھو اصول دین، گھر گھر جائیے ایک بچے سے پوچھیے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، میں یہ نہیں کہتا یہ اور وہ، جس مسلک سے بھی ہو، آپ نے بچے کو اصول دین یاد کرا دیے؟ جی ہاں، بلائیے بچے کو، ہاں بیٹا ذرا بتائیے کیا ہے؟ یہ اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت، یہ تو کہے گا۔ اب کچھ اور بچے ہوں جو کہیں گے اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، لیکن پہلے توحید ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ جب پہلے توحید ہے تو میں سورہ الانبیاء کی 107ویں اور 108ویں آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ 108ویں آیت کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
اسلام لانے کے لیے جو سوال قرآن کر رہا ہے، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم اسلام پر ہو؟ کیا تم اس اسلام پر رہو گے؟ تو قرآن نے کیا سوال کیا؟ اسلام پر ہو کہ نہیں؟ پوچھا کیا؟ اسلام پر ہونے کی دلیل کیا مانگی؟ غور کیجیے گا، دلیل کیا مانگی؟ ہم تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں، اسے یاد کرو۔ اگر یہ سبق تم نے یاد کر لیا تو تم اسلام پر ہو، سبق نہیں یاد کیا تو اسلام پر نہیں ہو۔ سبق کیا دیا؟ ہم نے یہ کہا ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے سبق یاد کر لیا۔ دوسرا سبق اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہم نے اپنے نبی سے کہا قل انما یوحی الی، ان کو بتا دو کہ مجھ پر یہ وحی آتی رہتی ہے وحی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ آپ کہیں یہ کون سی خاص بات ہوئی؟ کوئی خاص بات ہے اس میں؟ خاص بات یہ ہے کہ ہم وحدانیت کو پہلے کہتے ہیں، نبوت کو بعد میں کہتے ہیں۔ یا جو سبق یاد کرایا جا رہا ہے اس میں نبوت کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے اور وحدانیت کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، مگر کس انداز میں؟ ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر رحمت بنا کر، اور اب ان کو بتا دیجئے آپ کہ اللہ ایک ہے۔ گویا سبق سکھا دیا گیا سارے دنیا کے مبلغین اسلام کو، پہلے رحمت کا سبق یاد کرو پھر وحدانیت کا سبق پیش کرنا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ پہلے رحمت کا سبق یاد کرو، بات کو رحمت سے کہنا سیکھو، رحم و محبت سے بتانا سیکھو، اور اس کے بعد کہو سارا اسلام پیش کرو۔ اگر تم نے جبر و قوت و طاقت کے ساتھ اسلام کو پیش کرنا شروع کیا تو تمہارا دین کہلائے گا، ہمارا دین نہیں کہلائے۔ کیونکہ قرآن کا پہلا سبق بھی بسم اللہ ہے اور آخری سبق بھی والناس ہے، آخری رز والناس من الجنت، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اس کو بہت دفعہ پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں، اس کو دہرانا نہیں، لیکن ہمارے سامنے اب اگر یہ تاریخ موجود ہے تو ہم بعض لوگ، میں کبھی کبھی اس کو کہہ لیتا ہوں، بعض حضرات اپنی ضد پر رہتے ہوئے کہتے ہیں جناب آپ کی بات مان لی ہم نے کہ ہمیں رحمت سے تبلیغ کرنا ہے۔ آپ صحیح فرمایا، لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مریض کے جسم پر کوئی ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے تو اس کا آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ بھیا انسانیت کے جسم پر بہت سے انسان پھوڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپریٹ کرو۔ اور کیا کہوں اس کے لیے کہ انسانیت کے جسم پر آپ کی نظروں میں بہت سے انسان خود پھوڑے ہیں، ان کو ہٹاؤ۔ تو اس کے لیے تدارک کے لیے کیا بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے، جیسے پھوڑا ڈاکٹر سمجھتا ہے نا کہ یہ انگلی اگر نہیں کاٹ دی گئی تو پورا جسم سڑ جائے گا، مر جائے گا، زیادہ اتنا تو واجب سمجھتا ہے، تو آپریشن سے تو آپ نہیں روک سکتے، انسان کو بچانا ہوتا ہے۔ ایسے انسانیت کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ مانتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اگر آپ نے میری بات مان کر مجھے اپنی ایک دلیل دی ہے تو میں آپ کی بات مان کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتلا دو کہ وہ آپریشن ہر ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ وہ آپریشن ہر ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ ہر ایک سرجن کر سکتا ہے؟ اچھا ایک سرجن وہ ہے جو یہاں کا پھوڑا ہٹا سکتا ہے اور ایک سرجن وہ ہے جو صرف دل کا آپریشن کر سکتا ہے، تو کس کے حوالے آپ کریں گے؟ وہاں بھی تو فرق ہے، سرجن میں بھی فرق ہے، کون دل کا آپریشن کر سکتا ہے، کون دماغ کا کر سکتا ہے، کوئی سامنے کی جسم میں کر سکتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس ڈاکٹر کو بھی اختیار ہے جس اوزار سے چاہے آپریشن کر دے۔ یہ تو کر نہیں سکتا اتنا سا دانا پھوڑا پھنسی ہٹانا ہے اور ایک بڑی قینچی لے کے کھڑا ہو جائے، یہ تو وہ نہیں کرے گا۔ جو مالی کرے گا اپنے درختوں کے لیے وہ قینچی یہاں نہیں استعمال ہوگی۔ ڈاکٹر کی تو بات چھوڑ دو، ایک مالی والا فریضہ بھی ہم ٹھیک سے انجام نہیں دے سکتے، وہ جانتا ہے کہاں کتنی شاخ کو چھانٹ دینا ہے، ہم ہر شاخ کو نہیں چھانٹ سکتے۔ صلوات محمد علیہ کہاں سے سیکھا جائے؟ کیا مشکل ہے؟
سیکھنا آسان تھا، ضد چھوڑ دیں آپ، ضد چھوڑ دیجئے کہ کہاں سے سیکھا جائے۔ آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے ہر ڈاکٹر کے یہاں نہیں لے جا سکتے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ہر تعلیم گاہ میں نہیں لے جا سکتے، چنتے ہیں یہ تعلیم گاہ کے ہو، یہ ہاسپٹل کے ہو، یہ مکتب کے ہو۔ جب اپنے بچے کی مادی کیفیات کے لیے جگہوں کو چنتے ہو تو روحانی کیفیات کے لیے چن لو کہ کہاں لے جانا ہے کہاں نہیں لے جانا ہے۔ صلوات محمد علیہ، کہاں لے جانا ہے۔ ہم اپنی اس بات پر کہ کیا کہا گیا اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ ماشاءاللہ میں محترم تشریف فرمائے حضرت علماء نے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے بھائی آگے آ جائیے۔ گوھر بھائی اچھا بھی لگتا ہے بھائی، اچھا بھی لگتا ہے۔ تو ہم اگر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ چہرے بھی دیکھتے ہیں کہ آیا اس چہرے کے اوپر ہماری گفتگو کے لیے کوئی اصلاحی کیفیت آ رہی ہے یا اقرار والی بات آ رہی ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں بہت کم سنی سے میں اگر آپ سے کہوں میرا 17 سال کا سن تھا، شاید 16-17 سال کا سن تھا، اور آج میں نے فاتحہ پڑھوایا جناب مولانا ابن ذات اللہ نانوی کے۔ اس وقت میں ایسٹ افریقہ کے ایک سفر پر جا رہا تھا، مجھے جانا تھا مومباسا، بوگوبا، مانزا اور کہاں کہاں۔ 17-18 سال کا میرا ایسے ہی سن تھا، اور میں بس دین میں پڑھا۔ ہمارے استاد مولانا ابن ذات اللہ نانوی نے ہم سے 2 شرطیں معین کی۔ ایک تو یہ کہ تم وہاں اس کے بغیر پروگرام میں نہیں رہو گے، جبکہ میں تو مسجد تھا، جب تک عراق نہیں جاؤں یہ نہیں کروں، تو ان کا حکم تھا نہیں آپ کو وہاں کرنا۔ اور دوسرا انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ کو ایک آیت لکھ کر دے رہا ہوں، اس پر آپ وہاں جب محرم کا زمانہ آئے گا تو شام پڑھیں گے۔ تو انہوں نے ہم کو یہ آیت لکھ کر دی جس ہم آپ کے سامنے مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اسٹیمر پر تھے تو اسٹیمر پر ہم کو 10 دن 11 دن مل گئے، ممبئی سے لے کے مومباسا تک۔ اس زمانے میں بس آسمان اور پانی، آسمان اور پانی، کوئی کنارہ نہیں۔ تو اس طرح ہم چلتے چلے گئے، ہمیں بہت اچھا موقع ملا۔ تو ہم ایک کتاب اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، انیس اللہ، اس کو ہم نے رکھ لیا تھا، جو کرسچن نے مسلمان ہو کے لکھی ہے فارسی میں، پرشین میں، وہ میرے پاس تھی۔ تو خیر اس بات کیا کیا میں نے دیکھا کیا کیا تو ذہن میں بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہہ دوں کہ اس وقت سے ہم نے ایک بات کو ضرور سمجھا، اس ادعو الی سبیل ربک کی آیت سے اور اس کتاب انیس اللہ سے ہم نے ایک چیز کو ضرور سمجھا کہ ہم جا رہے ہیں، اچھا ہم کو بڑے دہشت اور خوف میں بھی ہم تھے کہ صاحب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سنا جاتا ہے انسان بالکل جن لگتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کیسے لوگوں سے صاف ہونے والا ہے۔ خیر وہاں ظاہر ہے بہت کم سن تھے، لیکن وہاں یہ ساری باتیں ہوتی رہی، اور پھر ہمارا سفر 4-6 مہینے کا رہا، اور ہم اس میں بہت کچھ معاندہ میں کیا تقریر کی ہو، گوا میں کیا کی ہو، کمبالا میں کیا کی ہو۔ تو ہم اپنی تمام پروگرام کو ختم کر کے جب ہندوستان آ گئے تو ہمیں یہ آیت کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو بات کریں، اور ہم نے اس سے یہ سیکھا سبق کہ تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہم کو اپنی ضد سے تبلیغ نہیں کرنا ہے، بلکہ سامنے والی کی ضد کو قبول کر کے بات کرنا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اس کے بہت جگہ ساری دنیا میں کہاں کہاں ہم گئے، ہم نے ہر جگہ اس کو محسوس کیا کہ آیت کی بات نہیں ہے کہ ہمیں بات اگر اپنی کہنا ہے، تو ہم نے آپ سے پرسوں بھی شاید کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اس مجمع میں اگر مختلف الخیال یا ریکارڈ کے ذریعے جہاں پہنچے بات وہ سمجھ لیں کہ میں اپنی تقریر میں یا ہم جیسے جتنے ہمارے حضرات ہیں وہ کبھی اپنی تقریروں سے یہ مفہوم نہیں پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، اور اگر ہمارے مذہب میں آ گئے تو ہمارے مسلک میں آ جائیے۔ ہم اس پر کوئی ضد نہیں کرتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں تو ہم اس پر وضاحت کر دیں، ہمارے مسلک کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں تو وہ بتا دیں۔ مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں کیوں دور کرنا ہے؟ لیکن ہمارے ہی لوگوں کی وجہ سے مذہب میں بڑی غلط فہمیاں پھیلی ہیں، اور مسلک کے بارے میں کیوں بات کہنا ہے؟ اس لیے کہ آپس کے تعصبانہ و متعصبانہ انداز ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔
ہمارے پاس جتنی بھی دنیا میں بات کرنے کی بات ہو، سب سے پہلی بنیادی بات جو آسان ترین ہے کہ ہم نمونہ کسے بنائیں، سمبل کسے بنائیں. کسی نہ کسی کو آپ سمبل بنائیں گے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے. کچھ بھی سیکھنے کے لیے آدمی کبھی اپنی صلاحیت اتنی رکھتا ہے کہ سیکھ لے جائے، کر لے اس بات کو. لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ تر سیکھنا پڑتا ہے. میرا ایک جملہ ہے میں یہاں دہراؤں، اکثر دنیا میں انسان ماحول سے سیکھتا ہے. ماحول انسان کو یا اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے، اتنا ہی فرق ہے. عام انسان کو ماحول بناتا ہے، اور جو ادھر سے آتے ہیں وہ ماحول بناتے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. تو اگر آپ اسلام میں ہیں اور قرآن میں ہیں تو پھر آپ کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ماحول سے اثر لے کر کچھ بنیں گے، بلکہ آپ کو ان تک جانا چاہیے جو ماحول میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. اور وہ آسان ہے کہ ہم دیکھ لیں کون لایا تھا قرآن. کل میں اس پر آپ کے سامنے ایک آخری جملہ کہہ چکا ہوں. کون لایا ہے قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ عزیزوں میں یہاں سے آپ سے تھوڑی دیر معذرت چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو خشک ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن میں ایک استدلالی کیفیت کے ساتھ آپ سے تھوڑی سی بات کر دوں. پہلے میں زحمت دینا چاہتا ہوں، لوگ بڑی زحمتوں سے آ رہے ہیں. تھوڑا میں نے 3 دن میں نہیں کہا، تیسرے دن 2 دن سے نہیں کہا اس وقت، اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے بات سمجھ پڑ جاؤں گے، پریشان ہوں گے. ایک صلوات. تفسیر میں رائے کی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن میں اپنے موضوع کے حساب سے ایک بات چن کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ یہاں پر غور کیجئے، جہاں سے قرآن اپنا تعارف دیتا ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. با کردار لوگوں کے لیے ایک دن اشارہ دے چکا ہوں، متقین کے لیے ہدایت. اور وہ متقین کیسے ہوتے ہیں؟ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ ہوں گے متقین، ان کو قرآن ہدایت دے گا. اور توجہ کیجیے گا. اور آگے جائیں ہم. میں نے اس دن کہا سورہ نمل طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. یہاں پر بھی تو یہ ایک عجیب سی بات ہمارے ذہن کے لیے ہے کہ قرآن ہدایت دے گا. ایک آیت اور پڑھ لو، قرآن ہدایت دے رہا ہے اور ہم اچھے انسان کی بات کر رہے ہیں. اچھا انسان کیسے بنے؟ اچھا انسان سامنے ہے میرے، یہ عنوان ہے. اس عنوان کو میں قرآن کی آیت اور پڑھ لیتا ہوں تاکہ اور ثابت ہو جائے بات. کیا کہا جا رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بس وہی ہے نا. میں اگر اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں، وہ انسان اچھا نہیں ہے جو مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے بس نماز پڑھ لے. مگر ترجمے میں کہوں نہیں ہے خالی یہ بات اچھی کہ انسان مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. نماز کی ضرورت نہیں، رخ کر کے پڑھو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق میں کھڑے کعبہ مغرب کی طرف ہے، مغرب میں کھڑے کعبہ مشرق کی طرف ہے. ہم کھڑے ہو کے خالی یہ کافی نہیں ہے اچھے ہو جانے کے لیے. اچھا انسان بن جانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس پر اگر مجھے یاد رہ گیا تو میں ایک آخر تقریر میں آپ کے ساتھ ایک بات کہوں گا، اگر یاد رہے گا. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. اب یہ عقیدے کی بات جان رہی ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. پورا عقیدہ چند لفظوں میں شروع میں بیان ہو گیا. نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. عقیدہ ہو گیا مکمل. ماشاء اللہ. بات کروں اور
بھی صاحبان نظر کی طرح وہ سنتے رہتے ہیں، آپ فوراً ہی متوجہ ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے. کیا ہوا کہ نیکی یہ نہیں ہے خالی کہ یوں کھڑے ہو گئے. نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. عقیدہ یہ نہ تھا. قرآن کہہ رہے ہیں اچھا انسان کون ہوگا؟ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، ملائکہ پر ایمان رکھے. اب اللہ اور آخرت کے بعد انبیاء نہیں ہے پہلے، ملائکہ ہے پہلے. ملائکہ پر ایمان رکھا. آپ ساتھ ساتھ چلیں. اللہ پر ایمان رکھے تو اچھا ہے، آخرت پر ایمان رکھے تو اچھا ہے، ملائکہ پر ایمان رکھے تو اچھا ہے، کتابوں پر ایمان رکھے تب اچھا ہے، انبیاء پر ایمان رکھے تب اچھا ہے. اتنی باتیں ہو گئی. اللہ، آخرت، ملائکہ، کتابیں، انبیاء، ان پر ایمان رکھو. اس لیے اب مجھے تفسیر کا حق یہاں پر نہیں کہ میں اپنے طور سے خدا نہ کرتا کچھ کہہ لوں. یہ عقیدہ سامنے آ گیا. ماننے والے اب تو ہم ہدایت پر ہیں، ہم نے عقیدہ مان لیا. نہیں، ابھی اور سنو. خالی اتنے میں تم اچھے انسان نہیں بن جاؤ گے. میں اپنے سارے مبلغین اسلام سے بڑے ادب سے کہوں گا تبلیغ کرو، جتنی چاہے آپ تبلیغ کریں، لیکن کم سے کم کتنا ہی آپ حافظ قرآن بن جائیں میں اس سے بڑا خوش ہوں. جو جتنا حافظ قرآن بنے، لیکن سارا قرآن حفظ کر لیجئے مگر یہ آیت نہ بھولیے گا. صلوات محمد آیت نہ بھولیے. اگر تبلیغ کرنا ہے تو یہ آیت دھیان رکھیے. میں اور بھی آیتیں پیش کرتا لیکن اب وقت ہی نہیں ہے. یہ آیت نہ بھولیے گا. ماتم بھی کرنا ہے، شبیہ بھی اٹھانا ہے اور بہت. تو اس لیے میں اپنے بہت زیادہ نہیں جاؤں گا آگے. لیکن اتنا کہ اچھا کون ہے؟ دنیا کو ہم اچھا بنانے جا رہے ہیں. انسان مبلغ اسلام ساری دنیا کو اچھا بنانے نکلا. میں پہلے ہی کہہ چکا یہ آپریشن ہو، قطع کرنا ہو، یہ سب یہ دلیلیں میں دے چکا. وہ ہر ایک نہیں ہوگا، ہر ایک نہیں ہوگا. جو ہے ہر درسگاہ میں بھی نہیں جائے گا. جہاں سے سیکھے تو اتنا تو سیکھ لے کم سے کم کہ ہم ماخذ کس کو قرار دیں، مرکز کس کو قرار دیں، بنیاد کسے قرار دیں. قرآن. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عالم اسلام میں اکثر کا عقیدہ ہے کہ قرآن کافی ہے. اگر بہت سو کا عقیدہ ہے کہ قرآن کافی ہے تو انہی سے میں عرض کر رہا ہوں تو قرآن ہی کو کافی سمجھ لیں. اس میں سے آیت کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ آیت قرآن سے الگ تو ہے نہیں. اللہ سہارا دیتے ہیں. ایک صلوات. وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عقیدہ بیان ہو چکا کہ ان 5 چیزوں پر ذہن رکھو. اب اس کے بعد کیا؟ ہم اب تو آگے ہدایت کے راستے پر نہیں، ابھی نہیں. آگے بڑھو تو ہم نے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آت المال. یہاں تو بہت سے لوگ جھجک جائیں گے، مال کی بات آ گئی. وہ آت المال علی حبہ. سب سے پہلے کسے رکھا گیا؟ ساری لفظیں آپ سامنے دوہرا دوں. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہاں تک مال خرچ کرنے کی بات ہے. اس کے بعد وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. اب اس کے بعد آئے گا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس کے بعد آئے گا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اس کے بعد کہا جائے گا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. واپس چلیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. ابھی اس پر ایک جملہ کہوں گا بعد میں. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. جب متقین کے لیے ہدایت ہے، پالنے والے متقین کون ہیں؟ آگے بڑھو، اس آیت کو پڑھو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی سچے ہیں، یہی ہدایت، یہی متقین ہیں. تو کہاں شروع میں متقین؟ قرآن ہدایت کرے گا. کہاں اس آیت میں متقین کون ہوں گے؟ عقیدہ ایسا ہو اور عمل میں کیا ہو؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى. سب سے پہلے صاحبان قرابت کی لفظ کو بنا کر کہہ دیا گیا پہلے قرابت داروں کے درمیان تو سیکھ لو ایمان کیا ہے.
جب قرابت داروں ہی کا حق نہ ادا کرو گے تو دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ صلوات اللہ محمد یعنی بات گھر سے شروع ہوگی نا. جو گھر ہی میں نہیں اچھی باتیں سمجھ سکتا وہ باہر جا کے کیا کرے گا؟ تو اس لیے قرآن ہر جگہ ذوی القربیٰ صاحبان قرابت. میں ابھی ان صاحبان قرابت کی بات نہیں کر رہا ہوں جدھر ہمارا آپ کا ذہن ہے. میں تو خالی آپ کے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. میں اپنے گھر میں اگر اپنے قرابت داروں اپنے عزیزوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہوں تو دنیا کے حقوق کیا ادا کروں گا؟ اس لیے پہلی پریکٹس گھر کے اندر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ یتیم والمساکین مسکین وابن السبیل والسائلین. اس سائل کا مرتبہ بیان کروں؟ بہت جلدی نکل جاؤں گا اس مجھے سے. سائل یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں مال سوالی کو بھی دے. اس سائلین کے لفظ میں سب آ گئے, بہت لوگ آ گئے. عزیزان گرامی, جو آپ کے دروازے پر آتا ہے وہ آ کے پکارتا ہے اللہ کے نام پر, چاہے اس کا آپ مذہب پوچھو یا نہ پوچھو, وہ قرآن کی نظروں میں سوالی ہے. اسلام پر تعصب کا الزام لگانے والے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مبلغ بات سمجھا نہیں پا رہا ہے. اگر سمجھ جائیں گے تو یہی توجہ کر لیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, اما السائل فلا تنہر. سائل کو جھڑک کے بات نہ کرو, نہ غور تو کیجئے گا. جو لفظ اس نے یہاں رکھی ہے فلا تنہر, کتنے عجیب معاملہ ہے کہ جہاں اس نے یہ کہا ہم سب سے خطاب کر کے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ نیکی کرو اور ان کو جھڑک کے بات نہ کرو. جو لفظ اس نے والدین کے لیے ہم کو نصیحت میں گئی وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان دونوں کو جھڑک کے بات نہ کرنا, وہی لفظ اس نے دروازے پانے والے سائل کے لیے رکھ دی فَلَا تَنْهَرْ. یہ عظمت ہے دروازے پانے والے سوالی کی بھی, کیونکہ وہ سب کا خالق, سب کا موتی, سب کا رازق. آئیے تو ہمارے پاس قرآن نے کیا کہا کہ بات طولانی ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ہے جو عقیدے میں ایسا ہو اور عملی زندگی میں ایسا ہو. اب اس عملی زندگی میں بھی جب سارے اچھے صفات عقیدے سے لے کے عملی زندگی کے سارے اچھے صفات گنوا دیے گئے, تب بالکل آخر میں آ کر کہا گیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس کو ایفا بھی کرتے ہیں, پورا بھی کرتے ہیں. قرآن کی نظر میں تم نے اوپر کے جتنے صفات پڑھے یہ سب اپنی جگہ, لیکن آخری بات ضرور یاد رکھنا کہ جب کوئی عہد کر لو تو اسے پورا کرنا. معلوم ہے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کسی سے عہد و معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو. رب سے ہو, گھر میں ہو, قوم میں ہو, باہر والوں میں ہو, عزیزوں میں ہو, غیروں میں ہو, خاندان میں ہو یا کہیں بھی. صلوات محمد علیہ اپنی جگہ پر اس کو اور مختصر کریں کہ اگر ہم اس تبلیغی زندگی کو لے کر چلتے ہیں جہاں ہمیں لوگوں کو بتلانا ہے کہ اسلام میں اچھی باتیں کیا ہے اور ایک اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے, تو سب سے پہلی بات میں نے کہی کہ ہم کو رحم و محبت کا سبق دینا ہے. اور اس کے لیے میں بہت اوپر کے سرخیوں کے ساتھ آپ سے بات کر لوں کہ فرض کیجئے کہ سامنے کی بات ہے حضور کی 40 سال کی زندگی, ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں. آپ فرمائیے گا, ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں تو حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی جہاں اعلان نبوت نہیں ہے, کاش اسی کو ہم یاد کر لیں جب بھی ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے. صلوات محمد علیہ زندگی ہی کو یاد کر لیں کہ جو حضور نے 40 سال کے اعلان نبوت سے پہلے پیش کیا, اس لیے کہ اس میں
بہت کچھ کہنے کی باتیں، کیا وقار ہو، کیا عزت ہو، کیا احترام ہو، کس طرح رہو تو تمہاری عزت ہو، کس طرح سامنے والے کی عزت کرو، کس طرح محبت کا سلوک کرو، کس طرح اخلاق کا سلوک کرو، کیسے نوجوان لوگوں کو ساتھ لو جو آگے بڑھ کر معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کو اچھا بنائے. یہ سب ملے گا ادھر. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب یہاں بیچ میں ایک جملہ کہہ لو. 40 سال کی زندگی میں ہم نے سب دیکھا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا. وہ حضور جا رہے ہیں، وہ حضرت ابو طالب جا رہے ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے پورا شجرا پڑھ کے سناتا کہ حضرت ابراہیم سے لے کے اور حضور تک نام کیا ہے، کردار کیا ہے. پورا شجرا پڑھ کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا. وقت کا تقاضا نہیں ہے. لیکن جس بات کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس بات کو کہوں کہ حضور جا رہے ہیں. میں نے تاریخ میں پڑھا حضور کے اس وقت کے لیے جب حضرت ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں، لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور اپنے ناقے پر بیٹھ چکے ہیں. اس وقت مورخ نے کیا لکھا؟ حضور ایک طرف کنارے کھڑے ہیں، ان کا سن لکھ رہا ہے مورخ. اس وقت ان کا سن 12 سال 2 مہینے 10 دن ہے. میں نے لکھنؤ کی مجلسوں میں، اپنے اشرے کی مجلسوں میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ حضور کا یہ مکمل سن 12 سال 2 مہینے 10 دن کا سن ہے جب ابو طالب جا رہے ہیں اور حضور کنارے آپ دیدہ کھڑے ہیں، آنکھیں نم ہیں، اور آپ نے پکار کر کہا آپ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ تو میرے باپ ہیں اور نہ میری ماں ہے، مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب بھی نیچے اترے، آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کو ساتھ لیا اور کہا میرے ساتھ چلو. مجھے یہ کہنا ہے کہ حضور کا یہ سن و سال 12 سال 2 مہینے 10 دن کس نے بتایا؟ اور جب آگے سفر پر گئے تو بحیرہ روم کا اس کا پورا واقعہ، بحیرہ راہب کا یہ پورا واقعہ کس نے بتایا کہ وہاں پہ آئے تو ہم سر پر سایہ کیے ہوئے تھا. اس لیے میں نے کہا کہ اگر تم ایک شخصیت کو 20 سے ہٹا دو گے تو حضور کے کمسنی کے سارے واقعات غائب ہو جائیں گے. صلوات محمد علیہ محمد. 40 سال تک کی حضور کی زندگی کیا ابو لہب بیان کرے گا، ابو جہل بیان کرے گا، عتبہ بیان کرے گا، امیہ بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ جب تک کہ ابو طالب کے دروازے بناؤ گے رسول کی 40 سال کی زندگی نظروں سے غائب ہو جائے گی. صلوات محمد علیہ وسلم. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ 40 سال کی زندگی میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے. اب آئیے اعلان نبوت ہوا. اعلان نبوت کے بعد صرف 3 جگہوں پر آپ کی توجہ کو منتقل کر لوں. ایک 13 سال کی اس زندگی میں جو مکے کی ہے، آخری 3 سال سے پہلے حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے. اور 7 سال پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت جعفر کو حبشہ بھیج دیا. 83 آدمی چلے گئے. یہ حضرت جعفر میرا مجمع غور کرے کون ہے. بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں گا، بالکل بیان کر چکا ہوں شاید پچھلے سال آپ سے. حضرت جعفر جب ایک جملہ کہوں گا، اتنے شجاع اور اتنے بہادر ہیں کہ جب آپ کو پورے رومی لشکر کے مقابلے میں بھیجنے کا وقت آیا آپ کو، تو آپ نے حضرت جعفر کو منتخب فرمایا سرداری کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جن کو پہلے سردار بنایا جا رہا ہے. اور ساری دنیا نے حضرت جعفر کی شجاعت کو بھی دیکھا کہ جس کی بنا پر ان کو ذوالجناحین کا لقب ملا. بازو ختم ہو گئے. حضرت جعفر ایسے شجاع اور ایسے بہادر، ان کو بھیج دیا. یا رسول اللہ یہاں تو آپ اور تنہا رہ جائیں گے اور اکیلے رہ جائیں گے. ایسے بہادر کو بھی 83 آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور اکیلے رہ گئے. جو آپ کو ستا رہے ہیں ایک حضرت ابو طالب، لیکن شاید جواب ملے کہ بس یہی تو تیرے سمجھنے کی اور ہمیں سمجھانے کی بات ہے. سمجھ اس بات کو کہ اسلام
तलवार और ताकत से समझाने के लिए नहीं आया है, रहम मोहब्बत से समझाने के लिए आया है। अगर जाफर को वहां भेजा जा रहा है उसमें भी मसलहत है, यहाँ से हटाया जा रहा है उसमें भी मसलहत है। यहाँ से इसलिए हटाया है यहाँ वाले समझ ले कि हम तुम पर तलवार से कोई हमला करने वाले नहीं है, वहां वाले समझ ले कि जो आ रहा है वो इल्म से हमें बतलाएगा, तलवार से नहीं बतलाएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले पहली बार ये एक जितना इस पर हम प्यार करें। नंबर 2 पर आ जाइए, हिजरत हुजूर की। जब आप चले तो मक्का मुअज़्ज़मा से हमारे हुजूर ने हिजरत फरमाई। यहाँ पर मैं एक हिजरत नहीं कहूँगा, 2 हिजरतें कहूँगा। आमतौर से एक ही हिजरत की, मगर वैसे 2 कहूँगा। एक वो जो रसूल गए और एक वो जो बाद में उनके भाई गए। दोनों में जरा सा थोड़ा सा इसलिए फर्क कायम हो रहा है ताकि दुनिया समझ ले कि इस्लाम क्या है। पहले गए रुक सकते थे तुम्हें कत्ल करने के लिए, तुमसे खुरेजी का मामला समझने के लिए, लड़ाई होने के लिए रुक सकते थे, नहीं रुके, वो चले गए। वहां खुरेजी से बचाया खुद जाकर, और जिसको बिस्तर पर सुलाया अमानतें पहुंचा के आना। अब पहचान लो कि ऐसे नाजुक और इमरजेंसी हालात में भी किसी की अमानत रोकी नहीं जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसको मैं खाली खताबत में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने जितनी तारीखें पढ़ी दी है उन तमाम जगहों मैंने इस जुमले को देखा है। दोनों जगह वहां पर नजाशी के लिए असलम अला जाफर इब्न अबी तालिब, वहां पर ये फिर हिजरत है। और यहाँ पर भी इसीलिए कि अली को इसलिए तखल्लफा हजरत अली को मैंने भी लखनऊ पढ़ा है कि उन्होंने अपना नायब बनाया, इसलिए बनाया कि मैं तो जा रहा हूँ, अमानतें भेज देना, अमानतें दे देना। तो किसी जगह पर भी हम ये नहीं देखेंगे कि ताकत का इजहार हो रहा है। आइए 2 बातें हो गई, पहली हिजरत हजरत जाफर, ये दूसरी 2 हिजरतें उसमें भी आपने देख लिया। मैं मसाइब तक जाने से पहले एक जुमला कहूंगा, ये मजमा अच्छी तरह जानता है। ये बतलाए मुझे दुनिया इस्लाम में हर मुबल्लिग ये बतलाए कि इमाम हुसैन ने एक यजीद के सामने खुरेजी से बचते हुए क्या ये ख्वाहिश नहीं की थी कि हमें हिंदुस्तान चला जाने दो। ये हिंद या सिंध की लफ्ज नवाज़े रसूल ने जब इख्तियार की तो गोया दुनिया को बता देना था कि हिंदुस्तान में पहचान लो किसने क्या तमन्ना की है। क्या यहाँ पर सारे मुसलमान रहते थे? मुसलमान तो नहीं रहते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने समझा देना चाहा कि जहां भी जो मजहब होता है वो खुरेजी को पसंद नहीं करता है। हम हिंदुस्तान में अगर जाएंगे तो हमें यकीन है कि मुसलमान न होकर भी वो हमारा उनसे बेहतर इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ के लोग करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसलिए इस्लामी जिंदगी में घर की जिंदगी से लेकर मैदान जंग में भी हिजरत करके आ गए। अब बदर की जंग है, पहली जंग है, तो लोग आए लड़ने के लिए। इस जंग में भी शायद कभी आपसे कह चुका हूं, ज़हन में है नहीं, लेकिन बात आ गई सामने, थोड़ा सा वक्त लेके कह लो, किसी और की लफ्ज़ें भी नहीं है। उलमा इस्लाम में मोतबर अफराद ने मेरे और आपके मौला अली की ज़बान से ही लफ्ज़ें नकल किए, जो मैं पेश मजमा सामने है, लश्कर सामने है। पहली जंग आखिरी जंग तक पूरे अशरे चाहिए बयान करने के लिए। बदर में क्या हो रहा है? तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सूरह अल-अनफाल नवी आयत। क्या है? गौर करना कि जहां पूरी बदर की कैफियत को यही बयान कर दिया गया। जब तुम फरियादें कर रहे थे अपने रब के सामने, फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी फरियाद को कबूल कर लिया। और फिर उसने कहा नहीं मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, हमने पै दर पै 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पै दर पै हमने मलाइका की सफे भेज दी तुम्हारे लिए मदद करने के लिए। बहुत से लोग कहेंगे कि जनाब जब मलाइका आगे लड़ने के लिए तो इसके बाद अब क्या रह जाता है। लेकिन मंजर मैदान का यही बयान करेगा कि सामने वालों ने
ہر جگہ ملائکہ کو دیکھا تو ضرور، لیکن ان کے جسم پر زخموں کے نشان نہیں تھے. جو سامنے لشکر تھا اس کے جسم پر زخموں کے نشان نہیں تھے. اور اس پر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے جہاں دیکھا تو بعد میں یہی کہا مولا ہم نے آپ کو یہاں دیکھا، آپ کو وہاں دیکھا، آپ کو وہاں دیکھا. تو شاید سمجھا دینے کے لیے کہا گیا کہ ان ملائکہ کو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں اور جس کی شکل میں بھیج رہے ہیں اس سے پہچان لو کہ ان کی صورت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. یہاں پر میں ایک روایت بیان کروں. حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ خدا کے نزدیک ملائکہ زیادہ افضل ہیں یا علی؟ عقیدے کے حساب سے میں یہاں پہ یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یا رسول اللہ ملائکہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہیں یا علی؟ رسول نے جواب دیا رات اور دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا ہے جب تمام ملائکہ آسمان و زمین جہاں بھی ہوں وہ 24 گھنٹے میں رات اور دن کے لمحات میں ایک دفعہ اپنے بارگاہ رب تقرب کے لیے علی کی محبت کا وسیلہ نہ دیں. صلوات محمد علیہ. وہی علی میدان بدر ہے اور اس بدر کے میدان میں وہی علی. کیا میں اور پھر سہمت ہوں آپ کو؟ خیر ایک سوال ہے ہوا کیا؟ آئیے بات بہت جلدی میں اس کو کیا مولا نے اپنے کس انداز میں بیان فرمایا اور اس کو علماء نے نقل کیا. فرما رہے ہیں آپ کی جملے لما کانا یوم بدر قاتلت شیئا من القتال ثم جئت سراعا الى النبی لانظر ما فعل. بہت اہم لفظیں ہیں یہاں پر. اس کو اگر میں اور قرآنی معاملات میں دوسرے کو سے بیان کرنا شروع کروں تو بڑا اور وقت چاہیے ہوگا. میں اشارتاً کہہ دوں جئت سراعا الى النبی لانظر ما فعل فاذا هو ساجد يقول یا حی یا قیوم ثم رجعت الى القتال ثم جئت الى النبي فاذا هو يقول هكذا ثم رجعت للقتال ثم جئت الى النبي فاذا هو يقول هكذا حتى فتح الله عليه. عزیزان گرامی یہاں تو پہلے میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرا خیال ہے کہ مولا کی جنگ پر کسی کو نیند تو نہیں آنا چاہیے شاید. تو میدان جنگ کی بات ہے اور سب کچھ ہو جانا چاہیے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات میں محمد ہوا کیا ہے اب یہاں سے معذرت کے ساتھ یہاں سے وہاں تک کسی کو میں نے ایسا نہیں پایا ہے. میں نے اپنا ذہن ضرور استعمال کیا کہ ممکن ہے کوئی ساتھ یا فکر میں ہو تو میں آگے کروں بات کو جلدی واضح کروں. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مولا نے کیا فرمایا. ذرا اس لیے کہ اس جملے میں نزاکت ہے اور ترجمے میں نزاکت ہے اس لیے میں آپ کو دہرا رہا ہوں. کیا کہا مولا نے؟ میں میدان جنگ میں بدر کی جنگ کر رہا تھا. جب وقت کچھ نہیں پڑھنا ہے بغیر جملے میں غور کر لینا. میں میدان جنگ میں جنگ کر رہا تھا کہ اچانک بہت تیز میں آیا اپنے بھائی کی طرف رسول کی طرف کہ دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھا وہ حالت سجدہ میں ہے اور یہ لفظیں دہرا رہے ہیں یا حیو یا قیوم. اب سنیے گا میں پلٹا میدان جنگ کی طرف اور کچھ دیر بعد میں پھر آیا رسول تک. دیکھا وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں. میں پھر پلٹا میدان جنگ کی طرف اور پھر آیا اپنے رسول کی طرف اور اب میں نے دیکھا وہ سجدے میں وہی کہہ رہے ہیں اور پھر یہ فتح ہوئی. دیکھیے اب میں پھر سے تکرار کروں گا صرف ترجمے کے طور پر اور آپ بات کو سمجھ لیں گے. جب میرے مولا نے میدان جنگ سے رسول تک آنے کی بات کی تو فرمایا میں آیا اور جب میدان جنگ کی طرف پھر گئے تو کہا میں پلٹا. اب سمجھ آ گئی بات.
علی نے بتلا دیا کہ علی میدان جنگ سے بغیر فتح کے ہو کہ ابھی پلٹنے کے عادی نہیں ہے. جب آیت رسول کی طرف آنا اور میدان کی طرف جانا تو پلٹنا. یہ نہیں کہ میدان جنگ سے پلٹا اور رسول تک آیا اور پھر واپس گیا. نہیں، جب آنے کی لفظ آئی تو آنے کی لفظ ہے، واپس آنے میں پلٹنے کی لفظ ہے، تاکہ بتلا دیں کہ میدان جنگ فتح کر کے ہی علی کو ہٹنا ہے. صلوات محمد علیہ اسی لیے. لیکن آخر میں آپ خیال کریں کہ کیا فرمایا کہ حتی فتح اللہ علی یدہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حتی فتح اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی. تو فتح پر رسول کے سامنے علی نے کس جملے کو اختیار کیا؟ نوٹ کیجیے گا. میدان جنگ میں علی ہے، جنگ علی کر رہے ہیں. کئی دفعہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب جس کے دل میں بہت طلب ہوگی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، وہ میدان جنگ سے واپس آئے گا. اور جب آ کر دیکھ لیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں. اب اگر کوئی اور دنیا کا انسان ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ یہاں تک کہ میں نے اتنی تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی کہ میدان جنگ کو سر کیا، فتح کیا اور واپس پلٹا. علی اپنی تلوار چلانے کو فتح کا انعام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ رسول کے سجدے کو فتح کا انعام دے رہے ہیں کہ رسول کے سجدے میں فتح حاصل کر لی. صلوات محمد علیہ. تاکہ پہچان لو کہ اسلام روحانی بنیادوں پر ہے، مادی اور دربار کی طاقت پر نہیں ہے. بس دوستو، پھر اس کے بعد اور واقعات یہیں پر چھوڑتے ہیں کہ پھر رسول نے کیا کیا علی کے ساتھ اس وقت میں محبت کا سب کچھ ہوتے ہوئے. آج کی شب ہمارا آپ جانتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ امام حسین ان بدترین حالات میں کیا ہے، ہند یا سندھ چلا جانے دو، ہند یا سندھ کی بات. اور پھر جب مدینے سے بھی چلے تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مدینے سے چلتے امام حسین نے وہ انداز اختیار کیا ہو جو فوجیں چلتے وقت کرتے. ساری دنیا جانتی، بچوں کو، بیویوں کو، سب کو ساتھ لے کر چلنا. اور پھر کس طرح وہ تاریخ کے مناظر کاش لوگ پڑھ لیں کہ جب امام حسین اپنے بزرگوں کی خبروں پر رخصت ہونے کے لیے گئے تو اس وقت کا مکالمے میں کیا ہے، اس وقت کی گفتگو کیا ہے، اس وقت کی آواز کیا، اصلی باتیں کیا باتیں ہیں. یہ آئے اپنے بھائی کی خبر پر، یہ گئے اپنے نانا کی خبر پر، اور یہ آئے اپنی مادر گرامی کی خبر پر. آواز دی السلام علیکم یا اماں. لکھا صاحبان مقاتل نے اور بہت سے مورخین، یہ چند اہل صاحبان قبور ایسے ہیں کہ جنہوں نے قبر سے جواب دیا. میں بیان کرتا ہوں، خود جناب مریم جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو جواب دیا، خود حضور جواب دیا. یہاں پر کیا ہے کہ امام نے اپنی ماں کی قبر کی طرف السلام علیکم یا اماں، مادر گرامی آپ پر سلام. جواب قبر سے ایک آواز کی شکل میں بلند ہوا، علیہ السلام یا غریب الو یا شہید الو یا مظلوم الو. اے ماں کے غریب الوطن بیٹے، اس پر بھی تمہاری ماں کا سلام. شہید ہونے والے بیٹے، مظلوم بیٹے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کس طرح آ کر اور یہ بڑا سخت وقت ہے کہ جس میں امام حسین آتے ہیں اپنی مادر گرامی کے بارے. مجھے تفصیلات میں یہاں پر نہیں جانا ہے، اتنا کہ سر رکھ کر ماں کی خبر پر کسی کے قدموں کی چاپ کون آ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، بے انتہا چاہنے والی بہن زینب آ رہی. اور شہزادی زینب نے بھی قبر تک پہنچنے کے بعد اپنے بھائی سے خطاب ابھی نہیں کیا، سیدھے اپنی مادر گرامی سے. وہ خطاب کا جملہ بھی آپ سنیں تو اتنا سخت ہے کہ کوئی بھی انسان جو کسی سے محبت رکھتا ہو، اس کو اگر یہ جملہ اس کے لیے کہنا پڑ جائے تو اس کے دل کو کتنی چوٹ لگتی ہے. چجائے کہ زینب، بھائی کا معاملہ، ایسا بھائی. شہزادی زینب کیا کہہ رہی ہے؟
قبر کی طرف خطاب کیا. مادر گرامی حل سمیت حال کتابت یزید، ماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ کتنا سخت جملہ ہے. اے ماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے لکھا ہے کہ میرے بھائی کا سر کاٹ لیا جائے اور اس کو بھیج دیا جائے. اس طرح امام سر دلا کے زینب، یہ وہ شہزادی ہے، وہ زینب ہے کہ جب اس دنیا میں آئی ہے تو جو منظر ہم نے اس وقت دیکھا جب رسول نے اپنی گود میں امام حسین کو لیا تھا، وہی منظر تقریباً وہی منظر اس وقت بھی ہے جب رسول آئے اور زینب کو اپنی آغوش میں لیا. گھر میں آئے تھے، بیٹی میں نے سنا ہے تمہارے ایک نو مولود لاؤ بچی کو مجھے دے دو. اپنی گود میں لے لیا زینب کو، سینے سے لگایا رسول نے اور لیٹ گئے. منظر یہ ہے کہ آرام کیا، سامنے سیدہ کھڑی دیکھ رہی ہے بابا کو، سینے پر ان کی بیٹی ہے. کتنے بجے گا رسول اب جو اٹھے تو آنکھوں سے آنسو بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی. وہی زینب جو اس شان سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، ایسا گھر، ایسے نانا، ایسی مادر گرامی، ایسے بابا، ایسے بھائی. ناری کو میں کبھی فرمائش کر لیتی تھی بابا دل چاہتا ہے نانا کے بازار پر جائے. جواب ملتا تھا بیٹی انتظار کر لو رات ہو جائے. رات کا اندھیرا ہو، امام حسن امام حسین کو ساتھ لیں گے، کبھی خود کبھی امام حسن کو. یہ سامنے قبر پر رسول کی جو چراغ جل رہا ہو روزے کے اندر اس کو بجھا دو. کوئی اجنبی نہ آیا ہو جس کی نظر نہ پڑ جائے زینب پر. ہاں عزیز اور دوستو، وہی زینب کیا کیا مناظر دیکھتی ہوئی، یہاں تک کہ وہ بھی وقت آ جائے کہ کربلا میں اب اپنے بھیا حسین کے ساتھ رات گزر گئی. اور اس شب عاشور بھی امام حسین نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ زینب اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں. دیکھو یہ تبرکات تمہارے بزرگوں کے ہیں، دیکھو دن میں صبح کو کوئی نصرت آقا میں کمی نہ ہونے پائے. ہاں عزیز اور دوستو، بس میں جانتا ہوں کہ چند لمحے آپ کے سامنے اور ہے کہ اس کے بعد آپ کو شبیہ اٹھانا ہے. اور یہاں پر میں نسبت پہ روک کر مسائل کے قریب اتنی دعا کرنا چاہوں گا کہ یہ خانوادہ گراں جس میں عرصے سے یہ عزاداری کا ایک مرکز ہے اور یہاں اس عزاداری ہوتی ہے. یہاں کا ایک بچہ شدید بیماری میں ہے، خدا تعالیٰ اس کو بھی شفا دے، اور جو دوسرے طرح کے بیمار لوگ ہیں ان کو بھی اللہ شفا دے. شہدائے کربلا کے صدقے میں بھی اور امام حسین اور ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت میں کہ جب جناب زینب یہ دیکھ لیتی ہے کہ اب کوئی نہیں رہ گیا، اب خالی حسین، در خیمہ سے رخصت کیا. امام حسین آگے بڑھ گئے، گھوڑے پر بیٹھنا چاہا، بائیں دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے جو خدا حافظ سے ہے. کچھ دیر پہلے عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، اور اب کوئی بھی نہیں. اب کیا دیکھیں، کوئی بھی نہیں ہے. بڑھ کر گھوڑے پر بیٹھنا چاہا کہ پشت کی طرف سے کسی کے آنے کی آواز. اب کون آ رہا ہے؟ تو نہ عباس ہے، نہ قاسم، نہ علی اکبر. دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے. یہ ہے زینب جو اپنے بھائی سے آ کر کہتی ہیں بھیا یہ نہ سمجھیے گا کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ بہن آپ کو خدا حافظ کہے گی. ہاں ایک تمنا ہے، ذرا یہ گلے سے ردا ہٹا دیجیے. آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، کبھی پیشانی کو چھوما، کبھی گلے کو چھوما، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا مدینے کی طرف. مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی. پوچھا بہن زینب یہ کیا کہا اور یہ کیا کیا؟ کہا بھیا سن لیجئے، چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی بھی تھی کہ ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، میری پیشانی کے بوسے لیے، گلے کے بوسے لیے. کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے حسین کے بوسے لے لینا. بس سنا تو امام آگے بڑھے. اچھا بہن زینب تم بھی ذرا بازوں سے ریڈا ہٹا دو، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے ان بازوں میں رسن بدے گی.
بھائی اور بہن گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کر دیا کہ آسمان سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، ہائے میرا حسین۔ بس عزیزوں، میں نے ختم کیا اپنی بات کو۔ ایک بیوی نے آسمان سے آواز آئی، ہائے میرا حسین۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی دکھیاری ماں ہے جو قدم قدم پر میدان کربلا میں آتے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی شب بھی جب آپ یہ شبیہ اٹھاتے ہیں تو اس وقت بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ جیسے ہی زینب نے یہ دیکھ لیا کہ بچے ماں کی گودیوں میں خاموش سو رہے ہیں، گننا شروع کیا، دیکھا سب تو ہے لیکن 2 بچے نظر نہیں آتے۔ میدان کی طرف بڑھنا چاہا، کتنے میں دیکھا۔ میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ شہزادی زینب کیسے پہنچ گئی صحیح جگہ پر؟ شاید یہی وجہ تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا سامنے سے دو سوار آ رہے ہیں، کچھ روشنی ہے، آگے بڑھی، بڑھ کر آواز دی، آنے والوں رک جاؤ، دن بھر کے تھکے ہوئے بچے ابھی سو گئے ہیں۔ جب آنے والے نہ رکے تو پھر آگے بڑھ کر پھر ایک ادب لہجے میں، آنے والوں میں کہہ رہی رک جاؤ۔ جب اس کے بعد بھی نہ رکے تو اب علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی شہزادی ہے، آواز پھر دی بلند آواز سے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آگے یہ بچے سو گئے ہیں، آگے نہ بڑھے۔ کہ اتنے میں آواز آئی، سچ ہے زینب کہ تم نے نہ پہچانا، یہ تمہارا باپ علی ابن ابی طالب، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا۔ میں مرتبہ آگے بڑھی، بابا بابا کہتی ہوئی، اب جو دیکھا نا علی ہے نہ فاطمہ ہے، اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ اے بہن، ایک کو تم اٹھاؤ، ایک کو ہم اٹھائے۔ اب جو اٹھانا چاہا دیکھا دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آواز دی، آئے حسین۔